ایک تسبیح سکھائی ہے جو 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ہے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ العظیم، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جو عظمت، بڑائی اور کبریائی والا ہے۔ پوری حدیث میں 5 جملے ہیں۔ چوتھے اور 5ویں جملے میں یہ تسبیح آئی ہے، اور پہلے 3 جملوں میں اس کی تعریف آئی ہے، جو حضرت ہی کے ارشادات ہیں۔ پہلا جملہ ہے حدیث کا: کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ کلمتان بمعنی جملتان ہے، چونکہ یہ علم نحو کی اصطلاح بعد میں مقرر ہوئی ہیں۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اصطلاحات مقرر نہیں ہوئی تھی، تو معنی عرفی کا لحاظ کرتے ہوئے کلمتان حضرت فرما رہے ہیں، جو اس زمانے میں مروج تھا۔ آج کی اصطلاح کے حساب سے وہ جملتان کے معنی میں ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن 2 جملے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے جو صفاتی نام ہیں، ان میں سب سے محتم بالشان نام الرحمن ہے۔ اور رحمان کو، اللہ کو جو چیز محبوب ہوگی، جب بندہ اس سے تعلق رکھے گا تو وہ بھی اللہ کا محبوب بنے گا۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین ہے۔ جو اللہ کے حبیب سے تعلق رکھے گا تو وہ بھی اللہ کے یہاں محبوب بنے گا، اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ دوسرا جملہ فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہ بھائی اللہ کو محبوب ہیں، بہت بھاری ہوں گے، ان کو تو پڑھنا بڑا مشکل ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ حضرت نے فرمایا زبان سے کہنا بالکل سہل اور آسان ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، عربی، عجمی، سب پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خفیفتان علی اللسان، دونوں جملے بالکل آسان ہیں زبان پر۔ جب اتنے ہلکے پھلکے ہیں تو ہمیں تو میدان محشر میں ایسے اعمال چاہیے جو بہت زیادہ بھاری ہوں۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان۔ ہم نے جو ابھی بتایا تھا ہلکے پھلکے ہیں، یعنی زبان سے بولنے میں، اور جب میزان عمل کا مسئلہ آئے گا وہاں یہ دونوں جملے بہت وزنی اور بہت بھاری ہیں۔ اس لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان۔ حدیث پوری ہو گئی جو 5 جملوں پر مشتمل تھی۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند پیش فرمائی ہے کہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کی سند کیا ہے، تو بتایا کہ میرے استاد اس حدیث میں احمد ابن اشکاب ہیں، ان کے استاد محمد ابن فضیل ہے،
ان کے استاد عمارہ ابن القعقاع ہیں، ان کے استاد ابو ذرع ہیں، ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے استاد حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سند پوری ہو گئی، سند بھی آ گئی، متن بھی آ گیا۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ حدیث میں کوئی لفظ ہوتا ہے اس کی مناسبت سے عنوان قائم کرتے ہیں، جس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ ترجمۃ باصرۃ کا مصدر ہے، جیم پر زبر کے ساتھ۔ گو ترجمے کے بہت سے معنی آتے ہیں، مگر یہاں یہ عنوان کے معنی میں ہے، اس کی جمع ہے تراجم۔ تو حدیث کے تیسرے جملے میں میزان آیا تھا، جو وزن سے اسم آلے کا صیغہ ہے، اسی کی مناسبت سے انہوں نے باب قائم کیا، عنوان قائم کیا، ترجمۃ الباب قائم کیا۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، میزان سے جوڑ ہے اس کا، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ ایک دن آئے گا قیامت کا دن، ہم وہاں انصاف کی ترازو رکھیں گے، اعمال تولے جائیں گے، گننے کو نہیں فرمایا، تولنے کو فرمایا۔ اعمال کتنے ہیں وہ نہیں، وزن دیکھا جائے گا۔ وزن ہوتا ہے انسان کی نیت جتنی صاف ہوتی ہے اتنی ہی اس کے اعمال میں مقبولیت، محبوبیت، موزونیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عدن کو استعمال نہیں کیا، گنتی کا ذکر نہیں کیا، وزن کا ذکر فرمایا۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آگے اس مسئلے کو علم کلام کے اعتبار سے بھی منقع کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ انسان کے اعمال میں اقوال بھی داخل ہیں، مگر خاص طور سے قول کا ذکر کیا، اس لیے کہ زیادہ تر گناہ انسان کے اس کی زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ کما دل علیہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ید بعد میں ہے، لسان کو مقدم فرمایا گیا ہے، رواہ البخاری، حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی بحث چھیڑ دی، جیسا کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی ترجمۃ الباب میں جو آیت پیش کی تھی اس میں لفظ قسط آیا تھا، تو قسط اور قسطاس، ان کی تحقیق فرمائی کہ قسطاس کا جو لفظ ہے گو دیکھنے میں بظاہر عربی کا معلوم ہو رہا ہے، مگر یہ عربی کا ہے نہیں، اپنے مشخص متعین اس ہیئت کے ساتھ۔ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے جو نزول قرآن سے پہلے اہل عرب اپنی زبان میں استعمال کرتے تھے، اسی معنی میں عدل کے معنی میں۔ جیسے مشکات ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اہل عرب وہاں سے لے کر اپنی زبان میں بلا کسی کاٹ چھانٹ کے جوں کا توں اٹھا کر اسی معنی میں استعمال کرتے تھے جس معنی میں اہل حبشہ اس کو استعمال کرتے تھے، یعنی جس میں چراغ رکھا جائے، یہ معنی ہے مشکات کے، حبشی زبان کا کلمہ ہے۔ قرآن کریم میں سجیل فارسی زبان کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اہل عرب نزول قرآن سے پہلے اپنی زبان میں استعمال کر رہے ہیں، مگر جوں کا تو نہیں، اس کو صحیح طریقے سے کر کے وضاقتہ درست کر کے، اصل میں وہ تھا سنگ گل، فارسی کا کلمہ، عربی زبان میں گاف مستعمل نہیں ہوتا، تو اس کی وضاقتہ ٹھیک کی گئی، سجیل معنی وہی ہے، سنگ گل کے جو معنی ہے ٹھیکری۔
بہرحال ہر زبان میں دوسری زبان کے کوئی الفاظ، کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو ملیں گے، انگلش میں ہندی کے، ہندی میں انگلش کے، عربی میں اس کے، اس میں ایک دوسری زبانوں میں آتے ہیں، وہ عربی زبان میں بھی ہیں۔ اسی کو فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ پھر دوسری بات بتائی میری گفتگو وہ قسطاس کے بارے میں تھی۔ رہا لفظ قسط، یہ تو عربی کا لفظ ہے اور یہ مصدر ہے اور بہت سارے ابواب میں اس کا استعمال ہے اور اس کے مشتقات آتے ہیں۔ ثلاثی مزید میں بھی اس کا استعمال ہے، باب افعال میں بھی ہے۔ باب افعال سے اسم فاعل مقسط آتا ہے جس کے معنی عادل کے ہیں، اور ثلاثی مجرد میں اسم فاعل کا صیغہ قاسط آتا ہے جس کے معنی جائر اور ظالم کے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ اب ترجمۃ الباب کی حدیث سے مناسبت، اس کے بعد میں علمی تحقیق جو قسطاس کے بارے میں ہے، پھر دوسری تحقیق جو قسط کے بارے میں ہے، اس کے بعد میں سند، اور اس کے بعد میں مکمل حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کی اور بخاری شریف کی اور اللہ کے کلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبق پورا ہو گیا الحمدللہ۔